اهدنا الصراط المستقيم. کہ مدینے کے معاشرے میں دولت مند تھے. کس نے کہا ہے کہ مدینے کے معاشرے میں سب غریب لوگ تھے؟ مدینے کے معاشرے میں صحابہ کرام میں، حضرات اہل بیت میں ملینائر اور بلینائر لوگ بھی تھے، کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ بھی تھے، اور ملٹی نیشنل بزنس کرنے والے صحابہ کرام بھی تھے. ایسے صحابہ بھی تھے جن کی تجارت اور کاروبار کے قافلے جب چلتے تھے تو ان کے قافلوں کا آخری اونٹ ہوتا تھا اس وقت بصرہ میں یا بغداد میں، اور اسی قافلے کا پہلا اونٹ مدینے میں داخل ہو رہا ہوتا. سوچ بھی نہیں سکتے دنیا کے آج کے مالدار کہ ایسے بھی دولت مند ہوتے. لیکن انہی میں سے ایک دولت مندوں کے گھر کا واقعہ سناؤں. کون آج کل دنیا میں ایسا دولت مند ہے جس کے نام کے ساتھ دولت مند اس کے نام کا جز بن گیا؟ مگر آپ اکثر جب نام لیتے ہیں سیدنا عثمان کا تو آپ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی. انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں لوگ عثمان دا رچ، عثمان دا ریچسٹ. واقعی بلینائر تھے عثمان. مگر یہ کیسے دولت مند تھے؟ یہ ایسے دولت مند تھے کہ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس، اور اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں بہت پریشان حال ہوں، میری کچھ مدد کر دیجیے. تو آپ نے فرمایا تم عثمان کے گھر چلے جاؤ اور کہہ دینا کہ میں نے بھیجا ہے، اور اپنی ضرورت اس کو بتا دو، اللہ تمہاری ضرورت اس کے ذریعے پوری کرا دے. وہ اللہ کا بندہ گیا بڑا خوش خوش. وہاں جا کر اس نے دروازے پہ جو دستک دینی چاہیے تو اندر سے کچھ آوازیں آئیں. وہ آوازیں اس کے کان میں پڑیں. آوازیں کیا تھی؟ حضرت عثمان اپنی بیوی کو تھوڑا سا ٹوک رہے تھے، کچھ تنبیہ کر رہے تھے کہ بھئی یہ چراغ اتنی دیر تک جلتا رہا، تم کو خیال کرنا چاہیے تھا، چراغ بجھا دینا چاہیے تھا. یہ تو تیل چراغ میں جلا، اس کا حساب کون دے گا؟ پیسے برباد نہیں ہو گئے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو وہ اللہ کا بندہ بھی سمجھدار تھا. اس نے سوچا جو آدمی اپنی بیوی کو ڈانٹے چراغ میں تیل پر، وہ کیا میری مدد کرے؟ تو بیچارہ خود لگتا ہے مسکین ہے کوئی. وہ چپ چاپ واپس پلٹ گئے. حضور کے پاس پھر پہنچے. حضور نے کیا ہوا؟ ان کا یہ ہوا. تو آپ مسکرائے. آپ نے کہا تم جاؤ جاؤ جاؤ، دستک دو، آواز دو، باہر نکلیں گے، ان سے کہو کہ میں نے بھیجا. پھر وہ اللہ کا بندہ گیا، اب کی ہمت کر کے دروازے پہ دستک دی. سیدنا عثمان باہر نکلے، سلام دعا ہوئی، اور اس شخص نے بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے. سیدنا عثمان نے کہا مرحبا مرحبا، آؤ آؤ آؤ. خوب اکرام کیا، خوب کھلایا پلایا، خوب ضیافت کی. اس کے بعد اونٹوں پر سامان لادنا شروع کیا. تمہیں کتنے کی ضرورت ہے، کتنے بچے ہیں، کتنے گھر والے ہیں، کتنے خاندان والے ہیں، کتنا لے جانا چاہتے ہو، کتنی کھجوریں، کتنا تیل، کتنا گھی، کتنا شہد. وہ اللہ کا بندہ حیران رہ گیا کہ تھوڑی دیر پہلے بیوی پر تیل کے سلسلے میں ڈانٹ پڑ رہی تھی اور اونٹوں پر اس قدر سامان میرے لیے لادا جا رہا ہے. تو وہ بڑے بے تکلف لوگ تھے. وہ برا نہ ماننا ہماری آپ کی طرح، اب کیا کہوں میں، مہمان ہوں، اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ اندر کچھ باہر کچھ. وہ بہت صاف لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی امیر المومنین یا امیر المومنین عثمان، اب ایک بات بتائیں، صاف بات میں آپ سے بتاؤں، میں آپ کے پاس یہ دوبارہ آیا ہوں، اس سے پہلے بھی ایک بار آیا. ان کا وہ کیسے؟ مجھے تو نہیں پتا چلا کہ آپ دوبارہ بھی آئے ہوں، آپ پہلے آئے تھے کبھی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہوا یہ کہ میں اس سے پہلے آیا تھا، اس وقت آپ معاف کریں میں نے آپ کی گھریلو بات سن لی، آپ گھر میں کچھ ڈانٹ رہے تھے، میں سوچنے لگا کہ اتنے سے تیل پر جو ڈانٹے اس سے کیا میری ضرورت پوری ہوگی. میں واپس گیا، دوبارہ بھیجنے پر میں پھر آیا آپ کے پاس. حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، تم نے بالکل ٹھیک سنا،
اب ایک بات سنو، یہ جو کچھ میں کماتا ہوں نا، یہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے نہیں کماتا، یہ اللہ کے رسول کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، تم جیسے دوستوں کے لیے، تم جیسے اللہ کے بندوں کے لیے اور دوسرے خیر کے کاموں کے لیے کماتا ہوں۔ اپنی عیاشیوں ذائقوں کے لیے کمانا اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں سکھایا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔